اللہ وہ برکتیں ملیں گی جو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ مولانا کیا مختلف دینی مسالک میں صلح ممکن ہے جبکہ کئی صدیوں سے یہ اس قدر دور ہو چکے ہیں؟ صلح جو ہے نا وہ تو ذیشان ممکن ہے اور نہ کوئی اتنی بڑی رکاوٹ ہے، مگر یہ مولوی حضرات کی ایک تو بے علمی، یہ اپنے اپنے گروہ کا انہیں پتہ ہے، جہاں پیدا وہ پڑھ لیتے ہیں کہ سنی یہ کہتے ہیں، شیعہ سمجھ لیتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں، بریلوی اپنا پڑھ لیتے ہیں۔ ایک تو ان کا نقطۂ نظر جو ہے نا وہ بہت تنگ، اپنے اپنے گروہ کی خبر ہے، دوسروں کو پورے انصاف اور محبت سے نہیں پڑھا کہ وہ بیچارے یہ کیوں کہتے ہیں، دوزخ جانے کا ارادہ تو کسی کا نہیں، ان کا بھی عذر سمجھتے کہ وہ اس لیے بیچارے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھا سب کچھ، پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یار یہ مستند نہیں، وہ الگ بات تھی، مگر ہر آدمی اپنے کتابوں پر اعتبار کرتا ہے۔ ہماری کتاب جو شیعوں کے پاس کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں ہماری حدیثیں معتبر ہے، ہم جو لیے پھرتے ہیں کہتے ہیں یہ معتبر ہے، حضور کو نہ ہم نے سنا نہ انہوں نے سنا، یہی ہے نا کہ میں نے فلاں سے سنا، میں 10-15 آدمیوں کے نام ہوتے ہیں، ایک لائن ہے، انہوں نے ہم تک بات پہنچائی، پتہ نہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں۔ اب ان چیزوں کو پڑھ کر ہر کوئی اپنی جگہ پر جم گیا کہ بس میں جو کہتا ہوں یہی حق، اگر سمجھے یار یہ رسول اللہ سے نہیں تم نے سنی، لوگوں کے ذریعے آئی، ان میں سچے بھی ہیں جھوٹے، ان پر کیوں لڑ رہے ہو؟ جنت کو جانا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، پیار کرو، یہی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو ماننے والا۔ میں بیٹا ایک مثال دیتا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو ہم الشیخ الاکبر کہتے ہیں، بہت بڑا پیر محی الدین ابن عربی، وہ لکھتے ہیں میں ایک عالم سے ناراض تھا اپنے شہر کی، میں نہیں اس سے ملتا کیونکہ وہ میرے جو بزرگ تھے نا ابو مدین مغنی مرشد، وہ میرے مرشد کو برا کہتا تھا، میں اس وجہ سے اس سے ناراض، مگر ایک دن میں نے خواب میں اللہ کے حبیب پاک رسول کریم علیہ السلام کو قربان جائیں حضور نظر آئے، مگر بہت غیظ میں تھے، بہت ناراض، اور کہا محی الدین تم فلاں عالم سے ناراض ہو؟ یہ مولوی میری یہ بات ہی سن کر پلے باندھنے عقل آ جائے کہ صلح کس طرح کرنی، رہنے دے لوگوں کو اپنے مسئلوں پر۔ تو آپ نے فرمایا تو اس عالم سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں؟ وہ میرے شیخ کو پیر کو نہیں اچھا کہتا۔ حضور نے رنج میں فرمایا کہ تیرے پیر کو اچھا نہیں کہتا، مجھے نبی مانتا ہے، شرم کر، تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ تو مانتا پھر، وہ مجھے نبی نہیں مانتا پھر نفرت کرتا، مجھے نبی مانتا کہ نہیں، یہ رشتہ تجھے نہیں نظر آتا؟ جا صبح ہی اس سے صلح کر، مجھ کو جس نے مان لیا بس وہ تیرا بھائی۔ آگے کسی کو اچھا لگتا ہے کوئی کہ بھائی خبریں ملی، ہم نے کہا حضرت ابوبکر عمر نے بڑا انصاف کیا، سنیے باتیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے جو ظلم سنے آپ کے سامنے بیان کرے، خدا کی قسم آپ ابھی ابوبکر عمر کو لعنت کر کے کیا کریں؟ کتابوں میں ڈھیر لگا دیے لوگوں نے کہ حضرت فاطمہ سے یہ ظلم کیا۔ اب سچا جھوٹا کون ہے قیامت کو فیصلہ ہوگا۔ شکر کرو کہ اللہ کے رسول کو سب مانو، اس رشتے کی قدر کرو۔ جو شیخ اکبر کو آپ نے کہا تو پیر کو روتا ہے ابو مدین کو، یہ نہیں خیال آتا تھا کہ وہ میرا امتی، صبح ہی جا کے انہوں نے معافی مانگی صبح کی، حضور نے کہا میرا خیال کیا کرو، میرا نام لیتا، اپنے کوئی مولوی صاحب کو برا کہتا چلو اس کا خیال ہے بیچارے کا، کوئی اچھا کہتا، اب ہم کہیں جو مولوی صاحب کو نہیں مانتا یا جو ان کو برا کہتا مسلمان، بھائی کیا پاگلوں والی بات، رسول اللہ کو ماننے کی بات کرو کہ حضور کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کرتا، اللہ کے رسول کو مانے، بس اس سے بڑی کوئی بات۔ جو اس لڑائی میں ہے نا ہمارے ساتھ، ہم اس سے محبت کریں گے، کہاں وہ ہندو سکھ بے ایمان جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے، اور کہاں یہ بریلوی شیعہ دیوبندی اہل حدیث وغیرہ جو حضور کے نام پر جانے قربان کرتے، یہ ان کافروں کے برابر۔ حیا کرو، ان سے پیار کرو، اگر کوئی غلطی نظر آتی پیار سے بہت ٹھیک ہو گیا، میرے پاس آنے سے میں نے سمجھا یار یہ تمہاری کتابوں میں سے نکال دیتی، یہ راوی نہیں ٹھیک، وہ سمجھ گئے، توبہ کر گئے، مگر پیار سے سمجھانا تو صلح ممکن ہے، مگر اس کے لیے دوسرے کا بھی پڑھنا پڑے گا، اس کی مجبوری سمجھنی پڑے گی، اور پیار سے سمجھانا پڑے گا کہ تیری بات میں یار کیا خراب ہے۔ اگر وہ سمجھ گیا ٹھیک ہے، نہ بھی سمجھے تو جنت بہت بڑی ہے، آپ فکر نہ کریں، جنت اتنی بڑی ہے نا کہ شیعہ بھی چلے گئے، آپ بھی چلے گی، بریل بھی چلے گئے، جنت میں تنگی نہیں ہوگی، پریشان نہ ہو کہ جگہ کم ہو جائے گی، بہت بڑی جگہ سب کے لیے، وہاں جگہ ہی جگہ اللہ تعالیٰ وہاں سب کو لے جائے، حضور کے قدموں میں اکٹھا کرے، وہاں ہمارا ساتھ آپ کے اہل بیت سے اور صحاب سے۔ تو محبت جو ہے نا نبی پاک کی، تو اس کو ترجیح دیں، جو یہ کہہ رہا نا اس کی باقی باتیں سب نظر انداز کریں کہ وہ کیا بکتا ہے، وہ اگر غلطی پر ہے تو کوئی بات نہیں، حضور پاک کے بارے میں شک نہ کریں، آپ کو سچا نبی مانے، بڑی بات، یہ اثر رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ ماذ حکم نسبت ملت ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں ہم جو ایک امت ہے، نہ ابو بکر کی وجہ سے نہ علی کی وجہ سے، یہ بعد میں آیا، ہم حضور کی نسبت سے امت ہیں۔ کون ہو تم؟ حضور کی امت۔
اس کا خیال کرو، اس نے ہمیں جوڑ رکھا۔ اس لیے مجھے کبھی نفرت نہیں ہوئی، میرے ساتھ سب گروہ آتے ہیں، بہنیں بچے آسٹریلیا سے امریکہ تک پوچھ رہے ہیں، میں کہتا سب تم میرے بریلوی میرے، کیا ہوا کسی کے پاس علم تھوڑا، اس سے وہ کافر ہو گئے، سارے حضور پر جان قربان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ مومن ہوں وہ، صرف علم نہیں۔ ورنہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جن بریلویوں کو ہم کہتے ہیں یہ مشرک بیٹے، وہ بیچارے علم کی کمی ہو سکتی ہے، ورنہ محبت کی حالت تو یہ ہے کہ مدینہ کا ذکر کر کے وہ روتے۔ میں نے اپنے اہل حدیثوں سے کئی مرتبہ کہا کہ تم نہیں مدینہ کو یاد کرتے، وہ ہر وقت مدینہ کو یاد کرتے، وہ رسول اللہ کا ذکر کرتے، اس لیے کس بنا پر کہتے ہو کہ وہ کافر ہے؟ کافر نہیں، آپ کہہ رہے جاہل بے خبر ہیں بیچارے، ان کو مسئلہ بتاؤ۔ تم کہہ دیتے ہو صاحب سے نہیں یہ مشرک ہے کافر ہے، کوئی خدا سے ڈرا کرو، ان کی محبت کا خیال کرو کہ رسول اللہ کا نام ہی آتا رو پڑتے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی اہل حدیث عالم تقریر کرتا اور حضور کے ذکر پر رویا، مگر بریلوی جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے بزرگ جب ذکر کرتے ہیں رو پڑتے، محبت ہے ان میں۔ تو جو چیز کسی میں قدر کرو اس کی، جو خامی ہے اس کو پیار سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ فتوے دو گے یہ کافر ہیں یہ بے ایمان، کیا نتیجہ نکلے گا؟ فساد ہی ہوگا نا پھر۔